وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ یہ دینیات کا دوسرا لیکچر ہے جو کہ آپ کی کتاب میں ہی ہے، دوسرا لیسن پیج نمبر 10 پہ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ پہلے ہم نے جو ہے تو پڑھے تھے، اس سے پہلے اس میں حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ اب اس سبق میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے، پورے لیسن کا لب لباب یہ ہے، اس کا غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمارے اوپر میں نازل کی ہے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں فرمایا ہے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر میں ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں اور زیادتی کرے گا۔ اس کے لیے ہم کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں ہمارے اوپر میں ہیں۔ آج ہم انسان اتنے غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف غور کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت میں جو ہے تو فکر کرنے کی وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں ہمارے اوپر میں نازل ہوئی ہے نا۔ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اگر کوئی شخص ہمارے اوپر میں احسان کر دے، کسی بھی طرح کی ہماری مدد کرے تو ہم اس کا کیا شکر ادا کرتے ہیں، فوراً ہمارے منہ سے کیا نکل جاتا ہے، تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ، ہے نہیں، یہ ہم فوراً کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے۔ لیکن اس خالق کا شکر سب سے پہلے ہمارے اوپر میں واجب ہے، سب سے پہلے ضروری ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، جس نے پیدا کر کے قسم قسم کی نعمتیں ہمارے اوپر میں نازل فرمائی ہے نا۔ اب کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر میں نازل فرمائی، اس لیسن میں ہم کو بتلائی۔ یہ اتنی ہی نہیں ہے، لا محدود، مانا جس کی کوئی حد نہیں، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن چند نعمتیں اس لیسن میں ہم کو بتلائی گئی ہے کہ کون سی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر میں لیسن میں دیکھیں گے، اور آپ کو انگلی رکھنا ہے تو پہلے ہی بتایا کہ پیج نمبر 10 آپ کو نکالنا ہے، اور اس سبق کے اوپر میں آپ کو انگلی رکھنا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے، اور انگلی رکھنا اس لیے ضروری ہے بیٹے کہ یہ اردو ہے، اور اردو میں ہم جو ہے تو تھوڑے ویک ہے۔ اب ہم کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے نہیں، تو ہم کو اس کے اندر میں انگلی بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دماغ کے ساتھ جو ہے تو انگلی کا بھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے جتنی بھی ضرورتیں وہی ہماری پوری کرتا ہے۔ مطلب جو ضرورتیں ہم نے انسانوں کی طرف منسوب کی ہے کہ یہ ہماری ضرورتیں یہ پوری کر رہے ہیں، ہے نا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے کو انعام ہے۔ لیکن جو ضرورتیں ہماری کھانے پینے کی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خود حاصل کر رہے ہیں، یا ہمارے گھر والے، ہمارے پیرنٹس ہم کو دے رہے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ آگے فرمایا، تمام تعریفیں اسی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کے گن گاتے ہیں۔ مانا گن گانا، مانا ہم کسی کو بہت زیادہ کیا کریں گے، قریب رہیں گے کسی کے، ہم کیا اسی کا ذکر ہماری زبان پہ رہتا ہے نا، جیسے جو ہمارے قریب رہتا ہے تو ہمارا اسی کا ذکر ہماری زبان پہ رہتا ہے، ایسا ہم اللہ تعالیٰ کے ہی گن گاتے ہیں۔ وہ بڑا ہی مہربان ہیں،
مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مہربانی کرنا، رحم کرنے والا ہے. اس کی مہربانیوں کا کیا ٹھکانہ، اس کی مہربانیوں کا کیا ٹھکانہ. ٹھکانہ مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی مہربانی کا. ایک وقت تھا کہ جب ہم کچھ بھی نہ تھے، ہے نا، جب ہم دنیا میں نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھے، کچھ ہماری حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اس نے پیدا کیا. اب کیسا اچھا جسم دیا، ہے نا، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم کو جسم دیا. عجیب عجیب قوتیں دی، عجیب عجیب قوتیں بخشی. مانا قوتیں مانا طاقتیں، عجیب عجیب قوتیں بخشی. اب کیا ہے وہ قوتیں؟ سوچنے کی قوت، مانا سوچنے کی قوت ہم کو دماغ کے ذریعے دیے، ہے نا، کہ کیا کرنا چاہیے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے نا، کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، ہے نا. تو یہ سوچنے کی قوت دی. دیکھنے کی قوت دی، ہے نا، ہم کو دیکھنے کی قوت دی کہ ہم دیکھے کہ کیا کون سا راستہ بہتر ہے. اور ہم کو آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے. سوچو اگر آنکھیں نہ ہوتی ہماری تو ہمارے کو کتنی مشکل ہوتی جینے کے لیے، ہے نا. جو اندھا ہوتا ہے اس کو کتنی مشکل ہوتی ہے نا جینے کے لیے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، ہے نا. زبان جو دی اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے دی کہ ہم ہماری ضرورت کی ہر چیز جو ہے تو طلب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، ہے نہیں. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی نہ دیتا. اگر اللہ چاہتا تو کچھ بھی، ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اللہ کی. وہ چاہتا تو ہمیں کیڑا اور پتنگا بنا دیتا. کیڑا بنا دیتے نا، کیڑے جس کو ہم مسل دیتے ہیں، کیڑا جسے کہتے ہیں. اور پتنگا یہ بھی کیڑے کے کوبہ سے یہ درختوں پہ ایسے گھومتے ہیں نا. پتنگا درختوں کے ارد گرد رہتے ہیں. پتھر اور درخت بنا دیتا، ہے نا. یہ نہ بناتا، کیڑا پتنگا نہ بناتا، پتھر اور درخت بنا دیتا، ہے نہیں. اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، ہے نا. یہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کا وہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ انسان کا ہے. انسان پیدا کر کے اللہ نے ہمیں بڑا اونچا مرتبہ دیا، ہے نا. کہ اس سے پہلے تو ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک احسان یہ کیا کہ ہم کو انسان کے روپ میں بنایا. کیڑا نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ انسان بنایا. اور انسان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند رکھا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف المخلوقات منا تمام مخلوق سے افضل جو ہے تو کیا انہیں؟ انسان ہے. آگے فرمایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں خوبصورت بنایا، ہے نا. انسان کی طرح کوئی نہیں ہے، انسان کے مرتبے کی طرح کوئی کسی کا مرتبہ نہیں ہے جو ہے تو مخلوقات میں. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ضرورت کا سارا سامان بھی دیا، ہے نا. اوپر کی جو نعمتیں دی تو وہ دی ہے، لیکن صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ہماری تو اس کا وہ بھی سامان دیا. سامان مانا ضرورت کا جو چیزیں ہوتی ہیں. سانس لینے کے لیے ہوا بنائی، پیاس بجھانے کے لیے پانی، اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا، ہے نا. سانس لینے کے لیے ہوا بنائی. سوچو اگر ہوا نہ ہوتی تو ہم سانس لے سکتے تھے کیا؟ نہیں. آپ سائنس بھی پڑھتے ہیں، سائنس کے ٹیچر آپ کو بتاتے ہوں گے کہ آکسیجن انسان کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے نا. آکسیجن جو ہے تو بے حد ضروری ہوتی ہے. آج اگر ہم معاشرت پہ جو ہے تو غور کریں تو یہ جو بیماری نکلی ہے تو اس میں سب سے ڈینجرس حالت کس کی رہ رہی ہے معلوم؟ جس کی سانس رک جا رہی ہے. اس کو کیا دی جاتی ہے پھر؟ آکسیجن سلنڈر کے ذریعے آکسیجن دی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہمارے لیے سلنڈر پھیلا دیے کہ آسانی سے کیا کرو؟ سانس لو کہ ہوا کے ذریعے، ہے نا. سلنڈر میں بھی کیا رہتی ہے؟ یہ ایک قسم کی چیز رہتی ہے کہ سانس لینے میں آسانی ہو. تو یہ سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا بنا دی، پیاس بجھانے کے لیے پانی بنایا، اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا بنایا. سوچو اگر اللہ پانی نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم پیاس ہمارے کو لگ کر کیا ہے؟ ہم فوراً ختم ہو جاتے. کھانا بنایا کہ کھانا کھائے، بھوک سے انسان مر جاتا ہے. بھوک
اگر بہت تیز لگی تو انسان کیا ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے جو تو ختم ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہماری ضرورت کی چیزیں روزمرہ کی، لیکن قسم قسم کے پیڑ پودے اگائے، ان میں پھل پھول لگائے. کچھ پیڑ پودے ایسے ہیں جس میں پھل لگتے ہیں، کچھ پیڑ پودے ایسے ہیں جس میں پھول لگتے ہیں. رہنے کو گھر دیا ہے نا، اتنے اچھے اچھے گھر ہم کو رہنے کو دیا. آرام کا سارا سامان دیا، ہمارے جتنی بھی چیزیں آرام کی ضروری ہوتی ہے وہ تمام دیا. اور سب سے اچھی چیز کیا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ آگے فرمایا اچھے اچھے ماں باپ دیے ہے نا. ہمارے ماں باپ بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی ہے نا. ہم کتنے نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے، سوچو، لیکن ان کی محبت اتنی ہے کہ ہماری تمام نافرمانیاں، تمام بدتمیزیاں، تمام ہماری جو ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، تمام چیزیں بھول کر ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے. تمام کس نے ڈالا؟ اللہ کس نے ڈالا ان کے دل میں؟ اللہ نے ڈالا. غرض وہ سب کچھ دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی ہے نا. الحاصل یہ فرمایا گیا کہ سب دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کی ضرورت تھی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے نافرمان بندے ہیں. آج ہم کو یہ سوچنا ہے، یہ لیسن پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بیٹا، تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کتنے بار شکر ادا کیے. دن بھر میں ہم کتنا اللہ پانی پیتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کتنی بار سانس لیتے ہیں ہے نا. 3 ٹائم اللہ تعالیٰ کا دیا کھانا کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں ہے نا. گھر اچھے اچھے گھر میں رہتے ہیں، اور سب سے عمدہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پہ ہے. تو اس کو اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو. اللہ تعالیٰ کا ہم کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے بیٹے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو آیت میں فرمایا نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے آگے کا لیسن انشاءاللہ آگے لیکچر میں ہم پڑھیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم کو مشق بھی کرنی ہوں گی. آپ اپنے کتاب میں بیٹے صفحہ پلٹا کے دیکھو، پھر ہم کو جو ہے تو یہ مشق بھی کرنی ہوں گی. ابھی تو ہم انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہاں سے ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیے، لیکن اب یہاں سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھ کر ہمارے زبان سے شکریہ کلمات نکلنا چاہیے. اس طرح ہم دنیا میں کوئی ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ہم فوراً اس کے آگے شکریہ کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں ہے نا. یہ تو ہمارے لیے ہمارا سنت طریقہ ہے. جب ہم ادنا سے جن کے اندر میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے ہماری ضرورتوں کی پوری کرنے کی، بلکہ وہ جو ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں وہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں تو لازم ہمارے اوپر میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس پیدا کرنے والے کا بھی شکر ادا کریں جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے انسانوں کو بھی پیدا کیا، ان کے دلوں میں ہماری ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ بھی ڈالا. تو کریں گے بیٹے شکر ادا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، کرنا ہے. اور جو ہے تو آگے کا لیسن ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ.